بار الہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہے کہ جن برادران نے یہ منتی نشان مانے اور اسے بارگاہ کے سپرد کیا اور آج یہ آب و تاب سے برآمد ہوں گے، خدایا ان کی دعاؤں، منتوں، حاجتوں کو قبول فرما، ان کی کاوشوں، محنتوں کو قبول فرما، نیاز و علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو ماتمی سنگتیں اور جتنے خدمتگار آج کی شب اور سارے محرم امام حسین کی نواسہ رسول کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، میرے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، ان کی اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ اس امام بارگاہ کے خادمین بزرگان جو دنیا سے چلے گئے، خصوصاً آخوندزادہ محمد اکبر خان اور آخوندزادہ قمر علی خان کی تمام اولاد کو اپنی بارگاہ میں مغفرت فرما۔ اس امام بارگاہ اور اس قوم کے، اس ملت کے شہداء پہ اپنا رحم فرما، ذاکرین پہ اپنا رحم فرما، ماتمی و نوحہ خانوں پہ، زنجیر زنوں پہ، علم بردار ذوالجلال برداروں پہ اپنا رحم فرما۔ میرے مالک تو ہر ایک کی نیت سے واقف ہے، بس ہر ایک کی نیت کو اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے نیک نیتی میں بدل دے اور امام حسین کے ذکر کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہ اجازت عزاداران امام حسین، شب ہے 8ویں محرم کی، اور حسین نے جس میدان کو، جس ریگزار کو 2 محرم کو اپنے جنتی قدموں سے شرف بخشا تھا، توجہ ہے بولتے آنا، حسین مظلوم نے اپنے جنتی قدم جس ریت پر 2 محرم کو رکھے تھے، آج حسین کو وہاں پر پہنچے ہوئے 6 دن ہو گئے اور 8 محرم کی شب آ چکی ہے۔ بس آج 7 محرم بھی وہی دن ہے جس دن امام حسین پر اور ان کے اہل خانہ اور ان کے بچوں اور ان کے انصار پر پانی بند کیا گیا۔ ہم ہر سال اپنے بچوں کو، اپنے قوم کو اور دنیا کو یہ کہانی سناتے ہیں، بار بار سناتے ہیں اور بتاتے ہیں، 1 کو کیا ہوا تھا، 2 کو کیا ہوا تھا، 3 کو کیا ہوا تھا، 10 کے 10 دن حسین نے کس سے کیا کلام کیا، حسین کے بھائی نے کسی سے کیا کلام کیا، حسین کے بچوں نے کیا کلام کیا، کربلا کی خاک پہ ہوا کیا تھا۔ اور بس یہ کہانی، حالانکہ یہ کہانی کسی کو کیا کہے گی، یہ کہانی بتائی جا رہی ہے، یہ نوحے پڑھنا، یہ شاعری کرنا، یہ علم نکالنا، یہ تعزیہ نکالنا، یہ مجلس کرنا، دراصل اس کہانی کی تجدید ہی تو ہے۔ مگر اس کہانی میں موجود کرداروں پہ، اس منظر کشی سے آج کا سامراج ڈرتا ہے، آج کا یزید ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کہانی ہی تو ہے، بتا ہی تو رہے ہیں حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر کو کیسے پیش کیا تھا، حسین نے اپنے بھائی کے بازو کہاں سے اٹھائے تھے، حسین نے یہ جملہ کب کہا تھا، مثلی لا یباع مثلی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وجہ ہے آپ کی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس میرے بھائیوں نے کچھ اشعار پڑھے، اجازت دو تو 2 جملے 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لو، اللہ کہ شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، توجہ ہے قاسم بھائی، شمار کیسے ہو، بولنا میرے ساتھ، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ ابھی سے حر کو 10 محرم کو حر مولا کی بارگاہ میں آگئے، سنو حر کے ساتھ ہوا کیا، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں،
ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، اور میں کیسے چھوڑ دوں قبلہ خدا صاحب، میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر۔ توجہ اور جاگ جاؤ، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، محدود کر دو، گھروں میں کر دو، گھروں سے مت باہر نکالو ان کو۔ میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے ہے۔ نعرہ حیدری، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اس بارگاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت بزرگ ہو گئے، سفید بال آ گئے ہیں چہرے پہ، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کی گود میں آغا جی بیٹھے ہیں، ان کی گود میں ہم نے امام حسین کا ذکر سنا ہے، کیا ہے۔ بس شاعر نے عجیب جملہ لکھا، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، اور جس نے کیا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے۔ ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں، آخری شعر، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، اور کربلائی بیٹھے ہیں، مولا کے روزے والے بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے۔ حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، اور قضا بھی مارنا چاہے تو مر نہیں سکتے۔ اسی منبر پہ شہید بیٹھ کر پڑھتے تھے نا، قضا قریب آئی، اسے حسین کا ذکر نے امر کر دیا ہے، اب شہید کے عنوان سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ قضا بھی مارنا چاہے تو مر نہیں سکتے، حبیب تم کو ملی زندگی حسین سے، حبیب شہید تم کو ملی زندگی حسین سے ہے۔ اور سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، علی سے۔ بس آپ کی سماعت کے کیا کہنے، تم ماتم کرتے کرتے یہاں پر آئے ہو، نوحہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے ہو، مگر جاگ رہے ہو، مگر سینے توانا ہے، آوازیں توانا ہیں، چہرے پر تھکن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ کیسے پریشانی تمہیں چھو لے؟ تم اس کا ذکر کر رہے ہو جس نے قاسم کو اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک بھائی کا نامہ نہ دیکھ لیا۔ میں قربان، مجھے دو شہیدوں کی گفتگو پیش کرنی ہے، بس نام سنا تم نے قاسم کا، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ ختم ہو گئی مجلس، بس مصائب کے چند جملے ہیں، تم جانو رومال سیدہ فاطمہ زہرا جانے۔ آج گریا کی شب ہے، آج زاری کی شب ہے، آج 8 محرم جس شہزادے سے منسوب ہے اور جس علم والے سے منسوب ہے، بس کچھ ذکر اس کا سن لو۔ قاسم بڑا پریشان ہے کربلا کے میدان میں، ہو گئی ہے ظہر عاشور، صبح سے جا رہے ہیں ماں چچا کے پاس، چچا جان اس لاڈلے کو، تیرا عباس کی عمر 13 سال تھی اور کربلا میں قاسم کی عمر 13 سال تھی، اگر 13 سال کا عباس صفین میں لشکر الٹ سکتا ہے تو سوچو 13 سال کا قاسم کیا کرے گا، جو امام کا بیٹا ہے، جس کا استاد ہے عباس۔ کہا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، بھیا حسن کی نشانی کیسے کربلا کی خاک میں چھوڑ دوں، کیسے کربلا کی خاک میں چھوڑ دوں، تجھے کیسے لڑنے کی اجازت دے دوں۔ بس پریشانی کے عالم میں
قاسم ماں کے حجرے میں آئے. سنو عزادارو, ماں کے حجرے میں آئے, جناب فروا کے حجرے میں آئے ہیں. فروا کے حجرے میں آ کر تاریخ نے لکھا, علماء کہتے ہیں قاسم اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئے, زاروں قطار رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ جناب فروا قریب آ گئی. او میرے چاند قاسم, تیرے قربان قاسم, میرے سرتاج حسن کی قربانی قاسم. قاسم کیوں رو رہے ہو؟ اماں, حسین سے ایک ایک انصار, حسین سے ایک ایک بنی ہاشم اجازت لے کر جاتا جا رہا ہے, مگر چچا ہے کہ اجازت نہیں دیتے. اماں کیا قیامت کا دن ہے, سب نے شہادت کی منزل کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے, مگر اماں چچا قاسم کو اجازت نہیں دیتے. بس ماں نے بچے کو سینے سے لگایا, دیکھ تو نے کہہ تو دیا ہے نا. اب ماں بچے کو پیار کر رہی ہے. اچانک جناب فروا کی نظر قاسم کے بازو پر لگے ہوئے تعویذ پر پڑی. قیامت کے جملے ہیں. ماں نے کہا قاسم ذرا تعویذ تو دکھانا. اب فروا نے تعویذ کھولا, تعویذ کھولا, ایک خط برآمد ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیک یا ولدی قاسم, اے میرے پیارے بیٹے قاسم, میں حسن ابن علی تجھے لکھ رہا ہوں. جب تیرا چچا کربلا کے میدان میں نرغہ آدھا میں گر جائے, بس چچا کے نیابت میں جہاد کرنا, اپنی جان چچا پر لٹا دینا. اگر چچا اجازت نہ دے, اتنا کربلا میں چچا کے خیمے میں جانا کہ چچا اجازت دے دے. بس خوش خوش چلا ہے قاسم چچا کی جانب. ماں نے قاسم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اب جو داخل ہوئے چچا کے خیمے میں, امام حسین نے قاسم کے ہاتھ میں تحریر دیکھ کر کہا, قاسم لگتا ہے تیری مشکل آسان ہو گئی. 10 محرم کی شب جب اپنے صحابہ کو ان کے مقامات جنت میں دکھا رہے تھے, سنو گے امام حسین سے قاسم نے کیا کہا تھا؟ چچا کیا کل میں شہید ہوں گا؟ امام نے کہا تھا ہاں قاسم کل تو شہید ہوگا, مگر ایک کٹھن امتحان کے بعد شہید ہوگا. یہ وہ امتحان تھا جس کا امام حسین نے ذکر کیا تھا. سنو گے, قاسم نے کہا چچا میں شہید ہوں گا. مولا نے کہا ہاں آپ شہید ہوں گے, مگر اگلا جملہ قاسم خوش ہو گئے. اگلا جملہ امام نے کہا وہ تو کیا تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. اور طرف گئے قاسم, چچا کیا کیا ہماری ماں کے خیمہ میں, کیا کیا ہماری ماں کے خیمہ میں آ جائیں گے. کہا نہیں قاسم, میں اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے اصغر کو لے کر جاؤں گا, بس اجازت مل گئی. ارے اب جو عباس سے کہا میرے چاند قاسم کو تیار کرو. حمید ابن مسلم نے روایت کی ہے, اے فروا کے خیمے سے, حسین کے خیمے سے ایک چھوٹا بچہ ایسے نکلا جیسے سیاہ بادلوں سے چودھویں کا چاند نکلتا. بس عزادارو قاسم کو تیار کر رہے ہیں, مگر عجب بات ہے کربلا میں قاسم کے ناپ کی نہ زرہ مل سکی ہے, نہ سر پہ پہننے کا خود مل سکا ہے, اور نہ رکابوں جیسا گھوڑا مل سکا ہے, اور ٹوٹے ہوئے تسمے والا اور دولہا چلا ہے گھوڑے پر, ایک کرتے میں چلا ہے, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے. عباس نے سوار کرایا, حسین نے سوار کرایا, اور حضرت شامی کے 4 بیٹوں کو فنار کر دیا. اب یا علی
تیری مدد کہہ کے قاسم نے حضرت شامی کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور کیسے نہ کرتا، خیبر شکن کا پوتا تھا. اب جو روایات کے جملے ہیں، کسی روایت میں لکھا ہے پہلے قاسم کے گھوڑے کو شہید کیا گیا، پھر امام نے ذوالجلال بھیجا. یہ روایتیں ہیں، مقتل سے پیش کر رہا ہوں. پھر امام نے ذوالجلال بھیجا، مولا قاسم نے جنگ کی ہے. اب جو قاسم کا تسمہ الجھا ہے کہ قاسم جھکے ہیں، ایک ظالم نے ہاتھ سے وار کیا، قاسم کے سر پہ گرز لگا. ابھی تک جو چچا کو اپنے جوہر بتا رہا تھا، اب کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ادرکنی یا اللہ. او میرے چچا میری مدد دعا. او 13 سال کا قاسم اور کربلا کی خاک پر ہے، اور کوئی ظالم پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، اور قاسم کا سر کھلا ہوا. بس ازادارو امام چلے ہیں اپنے خیمے سے. تاریخ میں لکھا اتنی سرعت سے گھوڑا دوڑایا ہے کہ کربلا کی فوجیں جو قاسم کے ارد گرد تھی اب قاسم کی لاش کے اوپر ہے، اور سمو نے قاسم کی لاش کو پارا پارا کر دیا. اور حسین نے ایسے چنا جیسے مالی باغ سے پھول چنتا ہے، گٹھری بنا کے چلے، بس ایک جملہ کے علم بھی آ جائے اور قاسم کا سامان بھی آ جائے. بس یہ منظر وہ بھی دیکھ رہا تھا جسے صبح سے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. عباس کونے میں امام کے قریب آئے، اور چچا کی جان کو تو کربلا کی خاک نے صبح میں لے لیا. آقا عباس کو لڑنے کی اجازت دو. اور سکینہ نے مشق پہنائی، کہا چچا پانی لے کر آنا. امام حسین نے کہا سکینہ آج جسے مشق پہنا رہی ہے، کل جب شام غریبہ تماچے لگے گے میں ضامن نہیں ہوں. عباس شہید ہو گئے، کالا علم آ گیا، عباس نہ رہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.